شروع اس پروردگار کے نا سے جو بڑا ہربان ور نہایت رحمت اللہ کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں ہے ارے چینل پر واپس آنے کے لیے خوش آمدید۔ آپ کو لے چلتے ہیں کہانی کاف بقیہ حصے کی طرف۔ سلم کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوا لی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اس سے ٹیوشن لینی شروع کر دی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے گردیدہ ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ سلم نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اسی طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ سلم کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا مگر پھر شاہد کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی ہوئی چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ سلم کو گود ابھی تک خالی تھی اور اس کی ساس کے چلائے ہوئے نشتروں میں اس کے بانجھ ہونے کے تانوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کا ایم اے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا اور اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کر دیا۔ شاہد کی بھی پروموشن ہو گئی۔ سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا مگر سلم کو جیسے اللہ نے آہنی حوصلہ دیا تھا وہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے مظالم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ شاہد یہ سب کچھ دیکھتا مگر ماں، بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار اخبار چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی۔ اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے جیم این کرا دیا۔ ساتھ ہی اس کا فل بھی کاف لام ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید لام گئی۔ اسے جو سیٹ لی وہ سندھ پنو عاقل تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے کچھ تگ و دو کے بعد اپنے گھر والوں کو ادا کر لیا۔ ان لوگوں کو پیسے سے غرض تھی اس لیے کچھ پس وپیش کے بعد وہ گئے تھے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے لائے بغیر اسی علاقے ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بالغ کی نت سین کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کرانے کا یاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا رے دیا جیسے ہی وہ دونوں پنوں عاقل شفٹ ہوئے اصل کی گود بھی ہری ہو گئی۔ 5 سالہ تجربہ کاف لام ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اچھے تعلیم، چھوٹیے کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو ڈال نظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے اراکین نے یاب یدواروں سے پہلے نون بر پر منتخب کیا۔ اس دوران اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک رسیدہ کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کاف ہوئیں۔ وہاں ان کو زدوری کرنا پڑی۔ وہ اپنے ہے اور باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 بڑیے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس کے طرز لام بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ اور شاہد نے نیک نیتی سے اپنے فرائض نبھائے۔ اپنے بہن بھائیوں کی دکی اور جہد سلسل سے اپنے حالات کو سنوارنے کی صحیح کی جس کا نتیجہ انہیں آشری ایک باعزت کی شکل حاصل ہوا ہے۔ بھی چاہیے کہ اگر زندگی کوئی راستہ دشوار گزار ہو تو ایوسی کے اندھیروں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور صدقل زاجی سے حنت کریں۔ اللہ تعالیٰ حنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔